یا حسین 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 اجل اجل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی برا قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي الأمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. سلسلہ مدارس اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آج اس تیسری مجلس میں بعنوان ولایت آپ کے سامنے چند معروضات عرض کروں گا اور خصوصاً خاص طور سے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کے عنوان سے ہے. آج دونوں ان ولایتوں سے متعلق یہ جو ولایت کے موضوعات ہیں اور ولایت کتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی گسترش کتنی زیادہ ہے، میں اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن پیش کروں گا کہ یہ دو ولایتیں کیا ہیں اور انشاءاللہ پھر اس پہ دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج بھی کچھ دلیلیں دوں گا اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کے سامنے اور دلیل پیش کروں گا. عالم دو عالم ہیں، ایک عالم تکوین ہے اور ایک عالم تشریع ہے. اسی لیے ولایت تکوینی اور ولایت تشریع کی بحث کی گئی. عالم تکوین یا عالم کون، جیسے سورج چاند ستارے پوری کائنات، جسے اردو میں آپ لوگ کائنات کہتے ہیں، اسے عالم تکوین کہا جاتا ہے. کائنات کا پورا نظام ایک نظام شمسی ہے جس کے گرد ابھی دریافت ہوا کہ 9 سے زیادہ سیارے موجود ہیں. ہر سیارے کا اپنا ایک نظام ہے. جیسے ہم زمین پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ ایک چاند ہے، بعض سیاروں پہ کوئی چاند نہیں، بعض پہ کئی چاند ہیں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ ایک سورج ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا ستارہ ہے، باقی سارے سیارے ہیں، کئی چاند ہیں اس ایک نظام شمسی میں. دریافت یہ ہوا ہے کہ ایسے کروڑہا بلکہ اربوں نظام شمسی موجود ہیں. سائنس نے دریافت کیا ہے کہ ایسے اربوں خربوں نظام شمسی موجود ہیں، کروڑہا بلکہ اربوں خربوں ستارے سورج جیسے موجود ہیں. ہر ستارے کا اپنا نظام شمسی ہے، جس نظام شمسی کے اندر ہمارے سورج کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.
توجہ ہے اللہ میرے ساتھ. بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. ہمارا سورج بہت چھوٹا سا ستارہ ہے جو ہمیں بڑا نظر آتا ہے, ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے. جب باہر جا کے دیکھیں تو بڑے بڑے نظام شمسی موجود ہیں. یہ کائنات ہے اور یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کچھ معلوم نہیں. اور پھر آگے اس سے بھی زیادہ زمان ہے جس کے لیے مختلف اصطلاحات دریافت کی گئی ہیں, جسے گیلیکسی کہا جاتا ہے انگلش میں, اردو میں آپ لوگ کہکشاں کہتے ہیں. کہ ایک کہکشاں کے اندر اربوں خربوں نظام شمسی موجود ہیں ایک کہکشاں میں, اور اربوں خربوں کہکشائیں ہیں. یہ کتنے ہی گیلیکسیز ہیں, ان کی بھی تعداد ابھی تک معلوم نہیں ہے. یہ بھی خود بلینز کے حساب سے ہیں ملکی ویز کے اندر. اور پھر ملکی ویز جو ہیں وہ جو کہکشائیں, کئی ملکی اربوں خربوں کہکشائیں ہیں, وہ بھی آگے اربوں خربوں ملکی ویز موجود ہیں. اب بات واضح ہوئی, اب پتہ چلا کائنات کتنی بڑی ہے. نہیں, بات واضح نہیں ہوئی, کیونکہ ہم سوچ نہیں سکتے کائنات کتنی بڑی ہے. بس یہ سوچ لیجیے یہ ساری کی ساری جہاں تک حدود ہے یہ سب کائنات ہے. اللہ نے عالم نہیں کہا, عالمین کہا ہے. اور اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اور رسول خدا کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب شاید بات تھوڑی سی واضح ہوئی ہو کہ یہ عالم جسے ہم عالم کہہ رہے ہیں, انہی تمام, یہ ایک عالم ہے, ان تمام عالمین کے لیے رحمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. یہ پوری کی پوری کائنات جس کا اللہ رب العالمین ہے, یعنی یہ عالمین ہے اور وہ رحمت ہے. اب یہ ذرا دیکھنا ہے میں ولایت کہاں تک ہے. اگر بات واضح ہوتی چلی جائے, مجھے بہت زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہ ہو, میں اشارہ کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں آگے, کیونکہ مجھے دونوں کی وضاحت کرنی ہے. تو میں نے کہا ولایت کتنی پھیلی ہوئی ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے. حضرت جب ہمیں کائنات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو ولایت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ کائنات جہاں تک ہے خداوند متعال کی ربوبیت میں ہے, اور جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول خدا کی رحمت ہے, اور جہاں تک رحمت جناب ختمی مرتبت ہے وہاں تک علی کی ولایت ہے, اور جہاں تک علی کی ولایت ہے وہاں تک حسن مجتبیٰ کی ولایت ہے. حضرت سید الشہداء نے کیا سوچا, کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا دنیا فانی ہے, کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں, کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. جب تک ربوبیت رہے گی, جب تک خدا کی خدائی رہے گی, تب تک حسینیت رہے گی. نظر اللہ نیاز حسین بآواز بلند صلوات. تھوڑا سا واضح ہونی ہوگی بات. اگر ابھی کائنات کتنی وسیع ہے, یہ ہے عالم کون, اسے کہا جاتا ہے عالم کون یا کائنات. اور یہاں ولایت تکوینی, یہاں پہ اس پہ پوری بحث آتی ہے. اور ایک ہے عالم تشریح, مجھے ذرا وضاحت کرنی جلدی سے اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. عالم تشریح جس پہ ولایت تشریحی ہے. عالم تشریح کیا ہے, شریعت. شیعہ مکتب کے اندر صرف 5 احکام ہیں. واجب ہے جس کا چھوڑنا گناہ ہے, جیسے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے. واجب اسے کہا جاتا ہے ترک کرنا گناہ ہے. دوسرا ہے حرام جو واجب کا الٹ ہے. واجب کے الٹ کا نام ہے حرام جس کا انجام دینا گناہ ہے, جیسے جوا, شراب اور بہت سی چیزیں. تیسرے ہے مکروہ جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ترک کرنے کا ثواب ہے, لیکن اس نیت سے کہ میں اسے ترک کر رہا ہوں کہ اس کا ترک کرنا بہتر ہے, جس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سونا مکروہ ہے, حرام نہیں, سو سکتے ہیں, لیکن اس لیے کہ ہمارے پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام اس وقت میں نہیں سوتے تھے. اور جو حضرات اس وقت میں جاگنا, کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے, ائمہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں اس وقت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا, وہاں پہ جاگتے رہو معصوم فرماتے ہیں اس کا رزق بڑھتا ہے جو اس وقت میں جاگ رہا ہوتا ہے. اب یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا تعلق رزق سے ہے. اگر بات واضح بولی
یہ ہے مکروہ. پھر ہے مستحب. بہت سی چیزیں مستحب ہیں. نافلہ نمازیں مستحب ہیں. مستحب روزے کتنے زیادہ ہیں. مستحبات یعنی جیسے سنت اور مختلف اصطلاحات، مندوب، یہ سارے اصطلاحات ہیں مستحب کے لیے جس کا انجام دینا ثواب ہے، ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور پانچویں ہے مباح، جسے آپ لوگ کہتے ہیں جائز. اکثر چیزیں مباح ہیں. پانی پینا مباح ہے، کھانا کھانا مباح ہے، یہ سب مباح ہے. یہ 5 احکام سے کہا جاتا ہے عالم تشریع. حضرت بات واضح ہو رہی ہے میری؟ مجھے موضوع کے لیے موضوع دیا کہ میں جتنا سادہ اور آسان کر کے پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں. یہ موضوع اگر ذہن میں رہے، مجھے وضاحت کرنی تھی، بس میں نے وضاحت کر دی. حضرت ایک ہے عالم تکوین کائنات اور ایک ہے عالم تشریع یعنی شریعت. یہ احکام، یہ 5 جتنے بھی ہم لوگ افعال کرتے ہیں، جتنے کام کرتے ہیں، وہ ان 5 سے متعلق ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں یا وہ حرام ہوگا یا واجب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مستحب ہوگا یا مباح ہوگا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. چھٹی کوئی صورت نہیں ہے. توجہ حضرات، یہ ہے عالم تشریع شریعت کی کائنات. ایک ہے شریعت کی کائنات اور ایک ہے کائنات جو باہر ہے. ان 2 کائنات کے اندر ائمہ علیہ السلام کی ولایت کی کیا حدود ہیں، یہ پوری بحث ہے. حضرت ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نبی اور ان کی آل کے پاس ولایت مطلقہ ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. میں نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا. آپ لوگوں کا مجھے نہیں معلوم ہے اپنا عقیدہ پیش کرتا تو اس کی وضاحت کروں تاکہ آپ لوگ اس سے متفق ہو جائیں. حضرات تب کی توجہ ہے میرے ساتھ. ان میں ولایت مطلقہ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس. ولایت یعنی اللہ کا حق ہے جو کائنات میں تصرف کرنا چاہے کرتا رہے. جیسی کائنات چل رہی ہے یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کائنات ٹکرانے لگے. اللہ کہتا ہے یہ کائنات کے اندر جو نظم ہے نا، یہ بنانے والا ایک ہے. یہ بنانے والا کائنات کا ایک ہے کیونکہ ہر چیز میں نظم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کے آج میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کہہ کے نہیں اچھا میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی اپنے مدار سے. ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے. چاند اپنے مدار میں ہے، زمین اپنے مدار میں ہے، سورج اپنے مدار میں. پوری کائنات حرکت میں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف زمین موو ہو رہی ہے سورج رکا ہوا ہے. نہیں، سورج بھی حرکت میں ہے. توجہ، ساری کائنات حرکت میں ہے. زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج بھی حرکت میں ہے. پوری کائنات طواف کر رہی ہے. طواف علامت ہوتا ہے عشق کی. اب کائنات کا کوئی معشوق تلاش کیجئے. کائنات کسی کے عشق کے اندر دیوانی ہے. حضرت اسی دیکھیں شمع بھی باقاعدہ جب جلا دی جاتی ہے نا تو فرمانی آ کے طواف کرتے رہتے ہیں، بعد کا جل کے مر جاتے ہیں. یہ طواف محبت کی علامت ہے. اسی لیے خدا نے کہا جب میرے گھر آؤ تو میرے گھر کا طواف کرو. جس نے وہ طواف بنایا ہے وہ جانتا ہے حکمت کیا ہے اس طواف کی. اس لیے پوری کائنات ایک طواف میں ہے. یہ پاگل ہو چکی ہے. عشق امیر علی بن ابی طالب میں پوری کائنات پاگل ہے، ہمیشہ طواف میں ہے. محمد و آل محمد کے عشق کے اندر پوری کائنات طواف میں. حضرت اب یہ کائنات خود بتا رہی ہے کہ کسی کی ولایت میں ہے. یہ کائنات میں ہے. اور حضرت یہ پوری کائنات کسی ولایت میں. اب آئیے دیکھیں خدا رب العالمین ہے، پیغمبر صاحب رحمت للعالمین ہے. مجھے جو پیش کرنا کہ ولایت کہاں تک ہے، میں نے کہا کہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے. ولایت مطلقہ ہے خداوند متعال. اب یہاں پہ پوری بحث میں احادیث سے بھی پیش کروں گا، حوالہ جات دوں گا. اب امیر مومنین فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات جہاں تک ہے وہاں تک ہماری ولایت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہت خاموش ہو گئے اور مجھے انشاءاللہ جہاں تک کائنات ہے ولایت ہے. کائنات میں کچھ ادلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ پوری کی پوری کائنات ایک حرکت میں ہے اور ایک طواف کرتی چلی جا رہی ہے. ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، ہمیں امیر سے کتاب توحید کے اندر جو انگریزی میں ترجمہ کی ہے شاید یہاں پہ دستیاب ہو، میں نے چند پچھلے سال بھیجی تھی، اس کے بعد موقع نہیں مل سکا، اس میں دیکھیے گا. پوچھا مولا آیا اس زمین کے علاوہ کہیں اور مخلوقات ہیں؟ مولا نے کہا ہاں مخلوقات ہیں. کہا مولا کیسی ہیں؟ کہا بس اتنا یاد رکھو کہ تم انسانوں میں تو کچھ ہمیں مانتے کچھ نہیں مانتے، وہاں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ہمیں نہ مانتی ہو. جہاں تک یہ کائنات ہے وہاں ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت کا قرار کرتے ہیں. کہا کہ مولا کیسے لوگ ہیں؟ کہا تم سے متعلق نہیں ہیں.
کہا مولا کتنی کائناتیں ہیں؟ کہا الف الف. اب کچھ لوگوں نے لکھا الف کہتے ہیں 1000 کو، الف الف یعنی 1 ملین. کہا یہ مولا نے واقعاً عدد بتایا ہے یا اسے سمجھانے کے لیے کہ تیری پہنچ سے باہر ہے، تیری سمجھ سے باہر ہے، نہ تجھ میں سمجھنے کی طاقت ہے، نہ تجھ میں اس کو سمجھ لینے کے بعد ہضم کرنے کی طاقت ہے. میں سمجھا تو سکتا ہوں، تو سمجھ نہیں سکتا. اور خود مولا نے فرمایا، کہا کہ ہاں ہونا علم جمع، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے اس سینے کے اندر بہت علم جمع ہے، لیکن کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ جس کو میں علم دے سکوں. جو علم لے کے آیا تھا ساتھ لے جا رہا ہوں، کسی میں طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں کہ یہ علم لے سکے. کہاں کچھ افراد ملے جن میں صلاحیت تھی لیکن ان میں تقویٰ نہیں تھا، اس لیے میں نے خود علم نہیں دیا. جن میں تقویٰ نہیں تھا میں نے ان کو علم نہیں دیا. پاکیزگی شرط ہے. اہل بیت پاک ہیں، ان کا علم پاک ہے. یہ پاک علم صرف پاک لوگوں کے پاس آتا ہے. جن کا کردار پاک ہوگا، ذہن پاک ہوگا، عقائد پاک ہوں گے، وہیں پہ پاک. کہا یہ بہت پاک علم ہے. کہا میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیا کہ جن کے عقیدہ پاک نہیں تھا، جن کے عمل پاک، میں نے ان کو علم نہیں دیا. اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کا عقیدہ اور عمل پاک تھا لیکن ان میں صلاحیت نہیں تھی، اس لیے جو علم لایا تھا ساتھ لے جا رہا ہوں. حضرات یہاں تک کہ خود سے فرما دیا کہ جتنا علم ہم نے پہنچایا ہے یہ صرف 2 عدد ہیں، اور جتنا میرے سارے بیٹے پہنچاتے ہیں یہ صرف 2 عدد ہوں گے. کل علم 27 عدد ہے. میرا بیٹا مہدی سارا علم پہنچائے گا. اب یہ عالم تکوین میں اور عالم تشریح دونوں کے اندر پوری ولایت ہے ائمہ علیہ السلام کو. حضرت دلیل کیا ہے؟ اب آئیے ذرا دیکھیں، تاریخی کچھ شواہد پیش کر دوں گا، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تاریخ میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ امیر المومنین اگر کہیں اشارے سے بھی پیغمبر کے احترام میں نماز ادا کر دیں، توجہ نہیں حالات کے احترام، اگر اشارے سے بھی، کیونکہ زانوے امیر المؤمنین پہ ختمی مرتبہ آرام کر رہے ہیں. نہیں حضرات میرے ساتھ، اب یہاں زانو پہ پیغمبر اسلام آرام کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ اشارے سے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پیغمبر کے سر کو نیچے رکھ دوں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نماز چھوڑ، توجہ چاہوں گا حضرات، کون کہتا ہے نماز چھوڑی تھی؟ کون کہتا ہے نماز چھوڑی تھی؟ نماز چھوڑی نہیں تھی، اشارے سے پڑھی تھی. مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ذرا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ایک صحابی کو آواز دے گا، فلاں صاحب ذرا ادھر آ. وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز تیز کر دی، پیغمبر بلا رہے ہیں. پیغمبر نے دوبارہ آواز دی، انہوں نے اور تیز نماز کر دی کہ پیغمبر نے بلایا ہے. پیغمبر جا کے اپنا مقام پہ بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے مصلی پہ بیٹھے تھے، دوڑتا ہوا کہا یا رسول خدا آپ نے یاد فرمایا؟ کہا اچھا تجھے آواز آ رہی تھی؟ تو سن رہا تھا؟ کہاں یا رسول خدا، لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا تو نماز تجھے کس نے سکھائی؟ کہا آپ نے. کہا نماز میں نے سکھائی. جب میں بلایا کروں تو نافلہ نماز توڑ دیا کر. کہا اصول اصول ہے، فرو فرو ہے. مولا جانتے تھے کہ نماز پیغمبر نے سکھائی. بتائی، توجہ چاہوں گا. کہا یہ پیغمبر نے تشریح کی ہے، انہوں نے شریعت محمدی میں نماز ہے. پیغمبر اسلام خود سے میرے زانوں پہ آرام کر. اب ایسا نہیں ہوگا کہ نماز کے احترام میں پیغمبر کو چھوڑ دوں. ایسا نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ نماز کے احترام کیا کروں، پیغمبر اسلام کے سر کو اپنے زانوں سے نیچے اتار دوں. فوراً ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، اب یہاں پہ سوال آیا، پیغمبر اسلام خود سے نماز کے اوپر سو رہے تھے. توجہ ہے حضرات یا نہیں ہے میرے ساتھ؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرات یہ ایک فرق تھا، باریکیاں ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے بتائی ہیں. اگر وہ نہ بتاتے نا تو ہمارے ذہن سے بہت بالا تر باتیں تھیں. کہا کہ وہاں پہ جمع تھی نماز، یہاں جدا تھی. پیغمبر اسلام نے نماز پڑھی اور امیر المومنین پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ کے سو گئے. امیر المومنین ساری نافلہ، ساری واجبات، ساری مستحبات وہاں ادا کر رہے تھے. کہا یا علی کیا کیا نماز کا؟ کہا یا رسول خدا میں نے اشارے سے پڑھ لی کیونکہ آپ کا سر میرے زانوں پہ تھا. کہا یا علی ذرا اس طرح سے پڑھے جیسے پڑھنی چاہیے. ذرا ایک مرتبہ سورج کو اشارہ کرو. بس پیغمبر اسلام نے اور امیر المومنین نے سورج کو اشارہ کیا. مولا نے کہا او سورج جس کے صدقے میں بنا ذرا واپس آ. ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. اگر ولایت تکوینی نہ ہوتی تو سورج واپس نہ آتا.
سمجھ میں ہے کہ ولایت تکوینی کا یعنی یہ جو کائنات سنی شیعہ سب نے لکھا ہوتا مسجد رد الشمس وہابی نے گرا دی ہے وہ مسجد، اور وہاں پہ کچھ ہوٹل بنانے والے تھے تو ایک کویت کے مومن نے پوری زمین لے کے وقف کر دی ہے، مسجد گرا دی ہے. اب 4 دیواری کھڑی ہے، جگہ وہاں پہ میدان ہے، شیعہ باہر سے زیارت کر لیتے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسجد تھی، لیکن وہاں جانے کے بعد سوالات اٹھتے تھے ذہنوں میں. نہیں پہنچے وہاں جانے کے بعد یہ کیا ہے مسجد رد الشمس، تو اس کا نام بدل دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو رد الشمس کا کیا مطلب ہے، یہاں سے سورج کو دھکا دیا گیا تھا. رد الشمس کیا ہوا، یہ مسجد رد الشمس کیا. اب ہر ذہن میں سوال آتا تھا مسجد رد الشمس کیا یہاں پہ سورج کو پلٹایا گیا تھا، سورج کو پلٹایا. حضرت پورا نظام شمسی چل رہا ہے، سورج اکیلا نہیں ہے. وہاں پہ کچھ لوگ پورا نظام شمسی نہ چل رہا تھا، کہ نظام شمسی رک پلٹ جب 6 گھنٹے پیچھے گیا کہ اب چلتا رہے، جو کائنات کے پورے نظام کو پلٹا دے اسے علی کہتے ہیں. کائنات کے اوپر پوری ولایت ہو، جس سے پوچھ کائنات چلتی ہو، جس کے تصرف میں کائنات ہو، اسے کہا جاتا ہے اس کے پاس ولایت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہ ہو. اللہ اب یہاں پہ واقعہ پیش کروں گا تاکہ اب 2 دن واقعہ مجھے جلدی اشارہ کرنے واقعہ سنے ہوئے ہوں گے، مجھے نتائج پیش کرنے کیونکہ میرا موضوع آپ لوگوں نے مشخص کیا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ موضوع سے خارج نہیں جاؤں گا. 10 دن مسلسل اسی پہ چلوں گا، 12 دن اسی پہ پیش کروں گا. اگر بڑا مشہور معروف واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے، مجھے اشارہ کر کے اپنا نتیجہ پیش کرنا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کہاں تک ہے. میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، بس یہ پتا کہ ہم پہ ان کی ولایت ہے. یہ ولایت کیا چیز ہے آئے پیش کروں. یہاں تک ایک صاحب گزر رہے تھے، کہا یا علی یہ چونٹیوں کی تعداد، یہ جو پوری قطار جا رہی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں تعداد کتنی ہے؟ گھبرا کے بروب ہو گیا گھبرا کے رسول نے کہا، مولا نے کہا تھا نا سلونی سلونی قبل ان تفخذونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو انہوں نے کہا یا علی آپ نے تو کہا تھا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. یہ چونٹیوں کی تعداد پتہ ہے آپ کو؟ اب وہ بیچارہ کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنے والا تھا، ضعیف العقیدہ سردار میں بیچارہ. کہ یعنی یہ چونٹیوں کی تعداد معلوم ہے؟ کہ تجھے تعجب ہے کہ مجھے تعداد معلوم ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے مادہ کتنی. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل تھے جس کا اتنا یقین نہ ہو امام پہ ابھی اس کی ولایت مکمل نہیں. جب ولایت نہیں ہے ابھی اسے اندازہ نہیں ہے کہ ولایت کیا ہے ائمہ علیہ السلام کی. مولانا کہ میں اتنا بتا سکتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنی. یہ ہے ولایت ائمہ علیہ السلام کی، پوری کائنات کے اوپر ولایت ہے. یہ ولایت کیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آئے، اپنے اوپر محسوس کرنے لگیں کہ ہاں مجھ پہ کوئی اور حاکم ہے، یہ نظام میں نہیں چلاتا. میرے امیر المومنین نے خود سے سوال کیا خدا بند متعال کے متعلق سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جب پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ مولا خدا پہ دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ انسان سے اس کا پیشہ پوچھا تاکہ اس کی عقل کے حساب سے اس کو جواب دیا جائے. کہا کہ مولا میں اللہ ہوں، کشتی چلاتا ہوں، بوٹ رائڈر ہوں، ہمیشہ کشتی میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں، اس پار سے اس پار لگا دیتا ہوں. امام نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہو، تھپیڑے کھانے لگی ہو، ڈوبنے والی ہو؟ کہیں تو کئی بار ہو. جب کام ہی یہ ہر روز ہی دریا میں ہوتا ہوں تو گھمنڈ تو آ ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی، سال میں 2-4 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. مولانا نے کہا اچھا جب وہ کشتی تھپیڑے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے اور تو ڈوب رہا ہوتا ہے، اس وقت کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی ہے جو بچا لے گا؟ کہیں تو ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ دل میں کیفیت ہوتی ہے کوئی تو ہوگا جو بچا لے گا. کہ وہ جو ہے نا دل کی گہرائیوں میں اسی کا نام خدا ہے. جو دل کی گہرائیوں میں ہے اسی کا نام خدا ہے. کوئی بچا لے گا وہ خدا ہے. جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک ہماری ولایت ہے. خدا کی ربوبیت ہے، ان کی ولایت ہے. اب ولایت اب سمجھیے ولایت ہے کیا؟ ہمیں محسوس ہو اپنے اوپر کہ نہیں میں اس کے یہ پورا جسم میں اس کے قابو میں نہیں ہوں. ربوبیت کسی اور کی ہے، ولایت کسی اور کی ہے. ایک آدمی بہت زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھا، سیلف کانفیڈنس اس انگلش میں کہتے ہیں، بہت زیادہ خود اعتمادی.
اپنے اوپر بھروسہ، ایک ہوتا ہے توکل، ماشاءاللہ، خدا کے ذات پہ بھروسہ ہو، نبی پہ بھروسہ ہو، امام وقت پہ بھروسہ ہو. ایک ہے کہ نہیں اپنے اوپر بھروسہ ہے. اس نے کہا بھی میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، تو نیو یارک کی سب سے اونچی بلڈنگ سے اگر چھلانگ لگا دوں تو مر ہی جاؤں گا میں. اس نے کافی اونچی بلڈنگ تلاش کی جس کی کھڑکی ہو سکتی تھی. اس نے کہا یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا مر جاؤں گا، پہلے زہر کھا لیتا ہوں کہ اگر زہر سے نہ مرا تو پھر کودنے سے مر جاؤں گا. کافی اونچی بلڈنگ تھی، وہاں پہ چڑھا، زہر کھایا، چھلانگ لگا دی، تاروں کے اندر پھنس گیا، غیب ہوئی، زہر بھی نکل گیا، بچ بھی گیا. بات واضح ہوئی؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. حضرات وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. نہیں، حضرت زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. اب وہ جسے ولایت دے، اسے حق کے تصرف دے، بس اس کے پاس حق کے تصرف ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. نہ ہم جان دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. کئی مرتبہ قتل کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتا. مولا کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے خدا کو پہچانا. فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. بس میں سمجھ گیا کوئی خدا ہے جو قادر ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے. حضرات آپ نے اور کیا، جب مولا سے پوچھا نا کسی نے کہ یعنی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، خود سے یا رسول خدا کے ذریعے؟ توجہ ہے نا سارے بات میں کہ میرے ساتھ؟ خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے پہچانا؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ مثال کے طور پہ میں نے خود پہچانا یا نہیں؟ میں نے رسول خدا کے ذریعے پہچانا. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. میں نے کہا موضوع علمی ہے، میں زبردستی نہیں کر رہا. کیا کروں؟ یہ نہیں کہ میں نے خدا کو کہا نہیں، میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. توحید پہلے ہے پھر نبوت ہے. یہ اصول دین کی ترتیب. کہا میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. حضرت دو طریقے ہوتے ہیں معرفت کے، ایک ہے جز سے کل کی طرف جانا، ایک کل سے جز کی طرف آنا. ایک ہے نیچے سے اوپر جانا، ایک ہے اوپر سے نیچے آنا. حضرت جن کی معرفت کم ہوتی ہے نا وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، جو آخری درجے میں ہوں وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. یہ کلیات و جزیات اتنی باریکیاں ہیں کہ دیکھو جتنا جس کا ظرف ہوگا اس حساب سے اس کو سمجھاؤں گا. انسان جزیات سے جب کلیات کی طرف جاتا ہے تو کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ ہاں کو خدا ہوگا اس کے آثار کو دیکھنے کے بعد. مولا پھر خود سے فرماتے ہیں کہ یعنی کتنی معرفت ہے آپ کی خدا بند متعلق کی. آپ فرماتے ہیں کہ جو تم نے سوچا ہے، مولا کا خطبہ ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے نا، اوہام میں ہے، تمہارے فہم و گمان میں ہے، وہ خدا نہیں ہے، تمہارے ذہن کی ایجاد ہے. خدا اس سے بہت بالا تر ہے. توجہ کہ خدا اس سے بہت بالا تر ہے. جو تم نے اپنے ذہن میں فہم و گمان میں بسا رکھا ہے نا کہ خدا ایسا ہوگا، کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا اس سے بالا تر ہے. کیونکہ جو ذہن میں آ گیا وہ محدود ہو گیا، اور خدا ہے لامحدود. لامحدود محدود جگہ پہ نہیں آتا. کہ یعنی پھر آپ بتائیے آپ نے کیا سمجھا کہ لوگ کو شفل غذا لمستق تو یقینا اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جہاں پہ کوئی میں کتابیں دیکھ رہا ہوں مسلسل ان میں ایک جملہ ہے جو بار بار آ رہا ہے کہ جہل میں انہار رہا ندارت. جہالت کی ائمہ معصومین علیہ السلام تک کوئی رسائی نہیں ہے. جنہوں نے میں نے کہہ دیا اور بہت علمی جملہ ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں مرعوب ہو گیا تھا بہت زیادہ، اور آپ بھی مرعوب ہو گئے. میں خود بالکل مرعوب ہو گیا تھا. کتنا پیارا جملہ، کتنا بڑا جملہ کہا ہے. اور آپ حضرات کا سناٹا بتا رہا ہے کہ آپ مرعوب ہیں یا پھر سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ غور کریں گے، جہالت کو ان تک رسائی نہیں ہے. تو میں وضاحت کر دوں، توجہ ہے میرے ساتھ. جہالت کو ائمہ تک رسائی نہیں ہے. پوچھا گیا یعنی خدا ظلم کر سکتا ہے؟ کہا ظلم اتنا پس سے خدا تک جا نہیں سکتا.
خدا کی قدرت میں تو ہر چیز ہے، اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، ظلم اتنا پس سے خدا تک نہیں جاتا. کہا کہ علی عین علم ہے، توجہ، جہالت اتنی رسائی نہیں رکھتی کہ ان تک پہنچے. علم مذکر ہے، جہالت مؤنث ہے. مولا فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا دوست علم ہے، سب سے بڑی دشمن جہالت. تو مولا نے ایک اپنے دشمن کی علامت بتا دی کہ اس میں مردانگی نہیں ہے. مؤنث کا صیغہ عربی کے اندر پوری ایک بحث علماء نے کی ہے. جہالت یعنی معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی مستورات خواتین کے لیے نہیں، واللہ ہمارے ہاں مردوں سے افضل ہمارے ہاں خواتین ہیں. جناب سیدہ سلام علیہ کا درجہ انبیاء سے. یعنی جو علامت بتائی گئی ہے کہ انسان کی انسانیت ہو، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں انسانیت ہو. کہ جہاں پہ ہماری عداوت ہوگی وہاں انسانیت نہیں ہوگی، جہاں ہماری عداوت ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی، جہاں عقل ہوگی وہاں ہماری عداوت نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں علم ہوگا. توجہ ہے، جہاں جہالت ہوگی نہ یہ کہ اہل بیت وہاں نہیں ہوں گے، جہالت اہل بیت تک پہنچ نہیں سکے گی. جہاں عقل و فراست، علم و ادراک، فہم و فراست پہنچ جائے وہاں خود بخود اہل بیت کی طرف انسان جانے لگتا ہے، تلاش کرنے لگتا ہے. کائنات کے جتنے بڑے بڑے افراد ہیں جنہوں نے واقعی علم، ایک آدمی نے کہا کہ نہیں فلاں تو عالم میں جانتا ہوں کہ وہ اہل بیت تک نہیں پہنچ سکے. کہا نہیں، یہ نہیں تھا کہ وہ عالم پہلے بنے، توجہ رہوں گا، وہ عالم پہلے بنے اہل بیت بعد میں اس کو دریافت ہو کرنا. اس نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا مجھے اہل بیت تک نہیں جانا، بعد میں عالم بنا. پہلے عقیدہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا، پہلے فیصلہ کر چکا تھا میں عیسائی ہی رہوں گا یا میں مثال کے طور پہ اہل بیت سے دور ہی رہوں گا. بعد میں علم حاصل کیا. اگر یہ بعد میں فیصلہ کرتا، پہلے علم حاصل کرتا بعد میں فیصلہ کرتا کہ اہل بیت میرے نزدیک محترم ہے یا نہیں ہے، تو خود بخود اہل بیت تک پہنچ جاتا. حضرات اگر تعصب کی اینک اتار دیں تو لازماً اہل بیت تک پہنچ جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پریجوڈس رکھتا ہو، تعصب رکھتا ہو اور اہل بیت تک آ جائے. جب تعصب اور پریجوڈس کی انسان اینک کو اتار دے گا اور کوئی تعصب نہ رکھے، کہے کہ نہیں جہاں عقل پہنچا دے کہ وہاں پہنچ جاؤں گا. آئیے ذرا دیکھیں، ایک کافر، ایک نیا بالکل تازہ مسلمان ہونے والا آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں مسلمان ہونے والا تھا، ابھی بھی مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں. میں پہلے عیسائی تھا، وہاں پہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہاں فرقے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام میں بھی فرقے ہیں. ابھی میں تازہ مسلمان ہونے والا ہوں، صرف اتنا سمجھا دیجئے کون سا فرقہ اختیار کروں. ایک مرتبہ ایک اور فرقے میں گیا، اس کے بعد پھر شیعہ فرقے کے علماء کے پاس آیا، کہا کہ یہ مکتب ہے، ان کے پاس گیا تھا، ان سے کچھ دلیلیں لی ہیں، آپ سے کچھ دلیل پوچھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے بعد وسیع الحق ہونے چاہیے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام ہیں، حجت ہیں. انہوں نے کہا کوئی دلیل ہو تو کچھ احادیث پیش کی. کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہا یہ صرف آپ کے یہاں ہوگی، ان کے یہاں تو نہیں ہوگی. یعنی یہ سارے مسلمانوں کے یہاں متفق علیہ حدیث ہے، سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. کہا یہ میں ان سے کنفرم کروں گا. توجہ ہے حضرات، کوئی بھی تعصب نہیں، کچھ نہیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. ایک مرتبہ اٹھا گیا اور جانے کے بعد سوال کیا، کہا یہ ذرا مجھے دوسرے مسلمان بتا دیں کیا یہ حدیث جو شیعوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی کا دروازہ. کہاں حدیث ہے؟ کہا اسی قسم کی کوئی حدیث کسی اور کے لیے ہے؟ کسی اور کے متعلق ایسی کوئی حدیث ہوگا کہ نہیں؟ کسی اور کے متعلق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اسی حدیث کے اندر کچھ اوروں کے لیے ہے. اس کی حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں شہر ہوں، علی دروازہ، کچھ اور دیواریں، کچھ چھت ہے، کوئی پرنالا. لیکن دروازہ سب سے اہم ہوتا ہے. دروازہ کہا کسی اور کے لیے؟ کہا نہیں، وہ صرف علی کے لیے کہا ہے. کہا کوئی ایسی حدیث کسی اور کے لیے؟ کہا نہیں، ایسی حدیث نہیں، اور حدیثیں ہیں. کہا نہیں، علم. جب رسول خدا نے کہہ دیا کہ علم اور دروازہ علم کا علی ہے، اور آخر میں جملہ ہے کہ فمن اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. کہ ایسی حدیث سکھانے کا نہیں ہے. کہ بس پھر میں اس فرقے میں جاؤں گا جہاں پہ ماننے والوں کے پیشوا کا نام علی ہو. کبھی آپ کو نام بھی تبدیل کرنا پڑے گا. پھر کہا نام ایسا رکھیے جس میں علی آتا ہو.
میں نے کہا کہ انسان اگر تعصب کے الگ اتار دے، پریجڈس سے دور ہو جائے، خود بخود علی سمجھ میں آنے لگے. حضرات ایک آدمی نہج البلاغہ پڑھنے لگا، نہج البلاغہ کا عاشق ہو گیا، مسلسل مطالعہ کرنے لگا، تو خود بخود یہ بالکل سچا واقعہ سنا رہا ہوں، 94 کی بات ہے برمنگھم کی، جب میں وہاں پہ کالج میں تھا تو وہیں پہ کسی آدمی نے کتاب بانٹی، اس نے پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا یہ بہترین حدیثیں تھی، 100 میکسمز آف امام علیہ السلام، 100 احادیث تھیں. کہا اور کوئی کتاب ہے امام علی کی آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہج البلاغہ ہے. انہوں نے کہا دے دیجیے. وہ جانتے نہیں تھا نہج البلاغہ کیا ہے، انگریزی کا ترجمہ شروع کر دیا پڑھنا. پڑھتے پڑھتے کہا کہ بھی مجھے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ ملا دیتے ہیں. وہ آئے آگے ایک عالم دین کے پاس پہنچا دے جنہیں انگلش بھی سیدھا سے نہیں آتی تھی. کہا دیکھیں بات سنیں، میں مسلمانوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میری کوئی دلچسپی مسلمانوں یا اسلام سے نہیں ہے، میں صرف امام علی سے ملنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جب نہج البلاغہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، پڑھ رہا ہوتا ہوں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ ہے، ہر زندگی کے پہلو میں مشورہ دے رہا ہے، عزیز کے ہر اصول کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے. پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اس نے زندگی کو حقیقتاً لمس کیا، زندگی کو چھو کے محسوس کر کے جس نے زندگی کو اصول دیے ہیں وہ علی ہے، اس لیے میں ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ کہوں کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. 100 سال پہلے اتنے قابل تھے؟ پہنچ گئے، اس کو پہنچانا پڑے گا. 100 سال پہلے انتقال تھے، اور کہوں کہ 200 سال پہلے انتقال ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 200 سال پہلے کوئی آدمی آج کے زمانے کی باتیں کرے. نہیں 500 سال. کہا مذاق چھوڑیے، مجھے ملنا ہے، اگر نہیں ہے آپ تو میں جانا چاہ رہا ہوں. ان کا اگر 1000 سال. اب وہ چپ ہو گیا. یہ خدا کے بعد آنکھوں دیکھی بات تو سنا رہا ہوں. کہا کہ 1400 سال پہلے ان کی شہادت ہو چکی ہے. کہا کون تھے یہ؟ کہا یہ رسول خدا کے وصی تھے. کہا مجھے یقین ہے مسلمان حق ہے، جن مسلمانوں کے پیشوا کا نام علی ہو وہی حق راستہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کا نام ہے علی. کائنات کے اندر ہر انسان اگر تعصب کے نہ اتارے تو خود بخود اگر صرف ایک مرتبہ، اور نہج البلاغہ سارا کلام نہیں ہے مولا کا، سارا کلام نہیں ہے، نہج البلاغہ صرف کچھ کلام ہے مولا کا. مولا کا جملہ ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ سننا چاہیں گے؟ مولا کا جملہ کہ لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، یا ایک آپ کے لیے آرام کرنے کی گدی لگا دیتے کوئی. کہا اگر مجھے ایک تکیہ لگا دیا جاتا آرام کرنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ توریت والوں کو توریت سے جواب دو، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن کو قرآن، اور کہا کہ جو کسی دین کو نہ مانتے ہوتے انہیں عقل سے جواب دیتا. اگر صرف آرام کرنے دیتے میں علم کے وہ چشمے چھوڑ کے جاتا کائنات تک، بقائے انسانیت تک میرے الفاظ پہ لوگ غور کرتے رہتے، لیکن مجھے جنگوں میں گھسیٹا گیا. حضرت جب ایک مرتبہ جنگیں ہونے لگی نا، ایک ایسا وقت آیا، جمل ہو گئے، صفین ہو گئے، نہروان ہونے والی تھی، 10 افراد جا کے چھپ گئے. کیا کہ پتا تو کریں گے کون حق پہ ہے، نہ علی سے ملے تھے نہ ادھر سے. مولا خود فرماتے کہا کہ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ میرا نام اس کے ساتھ لیا اور پھر فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ کون حق پہ ہے. کہ یہ سب سے بڑا مجھ پہ ظلم تھا. پھر کہا کہ اتنا مجھے گرایا، نزلنی الدہر ونزل، یہ نحو براہ کا جملہ ہے کہ نزلنی الدہر، دنیا نے اتنا گرایا کہ میرا اس کے ساتھ نام لیا جانے لگا کہ علی و معاویہ نام لیا جانے لگا. ثم نزلنی، اور گرا. پھر کہا اس کا پہلے نام لیتے تھے، میرا بعد میں نام لیتے تھے. کہا یہ میرے ساتھ سب سے بڑا ظلم تھا کہ میرا تقابل کیا جا رہا تھا، پوچھا جا رہا تھا. بس ایسے 10 خوارج سے جو چھپ کے آئے، کہا ایک سوال کریں گے، اسے 10 علتیں مانگیں گے، 10 وجوہات مانگیں گے، 10 ریزنز مانگیں گے. بس ایک مرتبہ 10 افراد چھپے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم چھپ کے کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر علی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم ایسے علی کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے، بلکہ ہمارے مولا تو وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں. کہیں گے جندب، یہ جو لشکر آ رہا ہے نا، ان میں صرف 7 افراد بچیں گے، باقی سب کو مار دوں گا. جنگ سے پہلے کا حال ہے، میں کچھ یہاں پہ پیش کروں گا، تھوڑا سا جنگ کا نقشہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، اس کے بعد وہیں پہ تمام کر دوں گا. اگر ایک مرتبہ یہ 10 افراد چھپے
اور چھپنے کے بعد ایک سوال کریں گے اور نئی نئی دلیلیں مانگیں گے. پہلا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مال افضل؟ العلم ام المال؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا ولیما ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ کہا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا سامنے آیا وہی سوال کیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. چوتھا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت ہے. یہ مولا کا اپنا ہی جملہ ہے کہ پروردگار تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. کہ مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، مال فرعون قارون حامان کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. مولا پیش کرتے گئے 10 دلیلیں دیتے گئے. چھٹے نے آگے سوال کیا کہ مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل ہے. کا کیوں؟ کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کے پاس علم زیادہ ہو بڑے سکون سے سوتا ہے. جب 10 کے 10 افراد نے سوال کر لیا اور آپ کی طرف سے سارے خاموش ہو گئے. کہ یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہ یا علی آپ کے ساتھ ہیں. کہ کیوں؟ کہ یا علی آپ نے ایک سوال کی 10 دلیلیں دی ہیں. کہ 10 پہ قائل ہو گئے. تم یہ ایک سوال قیامت تک جاری رکھتے، میں قیامت تک نئی دلیلیں دیتا. دلیلوں پہ قائل ہو گئے. اتنی جلدی قیامت تک یہی سوال کرتے رہتے، میں نئی دلیلیں دیتا رہتا. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جہاں پہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے اگر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا تو علم سے متعلق نہیں لگایا. توجہ ہے اللہ کی میرے ساتھ. علم سے متعلق کسی کی جرات نہیں ہو سکی کہہ سکے کہ نہیں علم کے اندر کسی کا کوئی تقابل نہ. کوئی ہر دشمن نے کہا کہ علم کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. حضرات الفضل ما شہدت به الاعداء. بس یہ جنگ کا فیصلہ ہوا، میں نے کہا تھا آپ سے پیش کروں گا. بس حضرات یہ جنگ کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد جو خوارج تھے وہ تیاریاں کرنے لگے، پورا لشکر لے کے چلے. 10,000 کا لشکر آیا. یہاں مولا بڑے آرام سے انتظار میں ہے، کہانی تو دو، جس کی موت آئے گی میرے سامنے آ جائے گا. اب مولا پورے کے پورے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، نہروان ہونے والی ہے. مولا نے کہا دیکھو پچھلی جنگوں میں اس جنگ میں بڑا فرق ہے. پچھلی جنگوں میں زمین پہ کھڑا ہو کے لڑتا تھا، لیکن اس جنگ کے اندر گھوڑے پہ سوار ہو کے لڑوں گا. کہا کیوں؟ کہا کسی کو جانے مت دینا، یہ منافقین ہیں، جب تک باقی رہیں گے یہ نفاق پھیلاتے رہیں گے، ان کو میری عداوت ہے. توجہ. حضرت انہی کے جو 7 افراد بچ گئے تھے نا، انہی کی نظر میں سے طالبان ہے. تو یہ پورا سلسلہ وہاں دعوت مل کے چل رہا تھا. مولانا نے کہا بیٹا حضرت محمد حنفیہ بہت شجاع سے دلیر تھے. میں نے کہا کہ صبح کی مجلس میں کسی گھر میں پڑھا تھا، بہت دلیر بہت شجاع حضرت محمد حنفیہ. بڑے سے بڑا پہلوان آتا تھا تو زیر کر دیتے تھے. حضرت علی کے بیٹے تھے. کہا بابا میدان جنگ میں کہاں ملیں گے؟ کہا بیٹا محمد جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، نہ دشمن سے پیچھے. زمین پہ کر جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے میرے سامنے آ جاتا ہے. بیٹا محمد جس کی موت آتی ہے نا وہ میرے سامنے آ جاتا ہے. حضرت زیادہ وقت نہیں لوں گا. کہ بیٹا محمد میدان جنگ کے اندر اگر نقشہ دیکھنا ہوگا میری طرف دیکھنا، میدان میں جنگ کیسے کی جاتی ہے. کہ بیٹا کسی کی ہیبت قد سے، کسی کے وجود سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب جنگ شروع کرو ذرا نحس بلاغہ اٹھا کے دیکھیے، مولانا نے 3 چیزیں کہی ہیں. کہ بیٹا جب جنگ شروع کرو نا تو نگاہ آخری فرد پہ ہو، پہلے پہ نہیں. جب آخری فرد پہ ہوگی تو سب پہ نگاہ ہوگی، اگر پہلے پہ ہوگی تو پچھلے سب سے غافل ہو. کہ بیٹا جب میں جنگ کرتا ہوں تو آخری فرد تک سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب کھڑا ہوتا ہوں نا دانتوں کو بھینچ لیتا ہوں، نگاہوں کو کھول لیتا ہوں. جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لے اس کا وہیں پہ پتا پانی. یہ حیدر کر رہا ہے کہ بیٹا میری جنگ کو دیکھنا. اب چاروں طرف سے جنگ ہونے لگی، گھمسان کا جنگ رنگ تھا. سب ایک سوال کر رہے تھے کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. سب نے ایک مرتبہ کسی نے ایک نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ جو سفید ریش ہے نا بوڑھا سا ایک آدمی کھڑا ہے وہی علی ہے. کہا علی تو بوڑھے ہو چکے، بس اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا سے کہا مولا خضاب کر لیجئے گا، لوگ سمجھ رہے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے. کہا کہ مالک مجھے خضاب کی ضرورت نہیں،
شیر بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی شیر ہوتا ہے. مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے شیر ہوتا ہے. اے مالک میرے نہ بازوں میں کمزوری آئی ہے نہ ذوالفقار کے اندر کندی. وہی تلوار ذوالفقار اسی طرح سے تیز ہے, میرے بازوں کی وہی طاقت ہے. جب ایک خط لکھا تھا معاویہ کا تو اس میں لکھا تھا کہتا ہے معاویہ وہ جو تلوار میں نے تیرے بڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کی تھی, کہتا ہے تیرے ماموں کو بڑے بڑے بزرگوں کو تیرے سارے بزرگوں جس تلوار سے قتل کیا تھا نا, ذاکر سیف و مائی وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ بازو کمزور ہوئے نہ ذوالفقار میں کمی, تلوار لے سامنے آ جا. اور میں نے آج سے کہا کہ تلوار لے مقابلہ کر لے, کہا تجھ سے مشورہ لے رہا ہوں پاگل میں بھی نہیں, میں جانتا ہوں یہاں سے جاؤں گا وہاں سے لاش ہی واپس آئے گی. میں نے جب 80,000 افراد مرتے ہیں تو مرتے ہیں, میں مقابلہ نہیں کروں گا. حضرت بس ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ ساری جنگوں میں زمین پہ کھڑا ہو کے لڑاؤں, آج میں گھوڑے پہ جنگ کروں گا. بس ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, کہا کیوں؟ کہا آج منافقین سامنے آ رہے ہیں, ان منافقین کو سبق سکھانا. مجھے وہاں سے صلاۃ محمد والے محمد پہ پیش کروں آپ کے سامنے نقشہ. حضرت یہیں پہ ختم کر رہا ہوں, بات کو صرف روکے, یہاں پہ 2 جملے پیش کر کے مسائل کی طرف آتا ہوں گا. حضرت بس ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا, اب اپنے بھی لشکر کی نگاہیں امیر المومنین کی طرف تھیں. کیوں؟ مولا کو کبھی اتنے غیظ میں نہیں دیکھا تھا. گھوڑے پہ سوار ہے, رقابوں کو روک رکھا ہے, بلکہ گھوڑے نے مولا کو روک رکھا تھا. آج ایسا چلائیں گے کائنات کو کاٹ دیں گے. بس ایک مرتبہ ایٹ لگائی, اللہ اکبر کہنا تھا, جہاں سے گزرتے تھے کہ تلوار تو چل نہیں رہی, یہ سر کیوں زمین پہ گرتے ہیں؟ جہاں سے گزرتے تھے سر گراتے جاتے تھے, واپس آتے تھے دوسرا لشکر کے. سارا لشکر پریشان تھا. کہا ایک مرتبہ نعمان الحفیظ 7 افراد نے فرار کے باقی سب کو ختم کر دیا. کہا کہ بیٹا محمد النبی جنگ ایسے ہوتی ہے. کہا بابا ایسے کوئی جنگ نہیں کر سکتا سوائے اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. کائنات میں کوئی مثیل نہیں ہے نہ مثل ہے. ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کے پاس ولایت کلیہ ہے. حضرت یہ کائنات کے اندر بڑی عجیب و غریب ہے. جب سید الشہداء سے کہا گیا نا, میں صرف ایک اشارہ کروں گا, جناب سید الشہداء سے کہا گیا کہ عصر کا وقت ہے, 3 دن کی بھوک و پیاس ہو, صبح سے اصحاب کے لاشیں اٹھا رہے ہو, اہل بیت کے لاشوں کو اٹھا رہے ہو. دشمنوں کا ایک جملہ مولا کے متعلق مسلسل ہے. کہا جوں روز عاشور گزرتا جا رہا تھا, حسین کے چہرے کی حیبت بڑھتی جا رہی تھی. بہت بڑا جملہ. کہا حیبت و جلال میں کمی نہیں آ رہی تھی, کمزوری آ رہی ہے, پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کمزوری آئے گی. کہ نہیں, جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا حیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہا یہ نہیں ہو رہا تھا کمزوری معاذ اللہ آئے, بلکہ ہمیں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا, یہ کون حسین ہے. ایک مرتبہ مولا کا ایک جملہ ہے مشہور و معروف, جس کی وجہ سے میں نے پوری زحمت دی. مولا سے پوچھا, کہا مولا جنگ کا مزہ کب آتا ہے؟ کہا جب 3 دلیلیں پوری ہوں. پہلے گھر کی طرف سے سکون, دوسرے موسم کی شدت زیادہ نہ ہو, گرمی نہ ہو, اور تیسرے پیاس نہ لگ رہی ہو. نہ پیاس ہو نہ گرمی زیادہ ہو اور گھر سے سکون ہو. بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. کہا بابا ذرا اپنے بیٹے کی جنگ کو آ کے دیکھیے, پیاس کی شدت بھی بہت زیادہ ہے, گرمی کی تپش بھی بہت زیادہ ہے, اور گھر کی طرف سے کوئی سکون نہیں ہے. اسے جملہ کہا, اس کے بعد جنگ شروع کی. حضرات پورے کے پورے میدان کربلا کے اندر ایک زلزلہ سا محسوس ہوتا تھا. تمام افراد کوئی مشرق سے مغرب دوڑتا تھا, کوئی مغرب سے مشرق, پورے میدان کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی. سید الشہداء نے ایک زمین پہ خط کھینچا. کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں تو میں تمہیں سب کو چیلنج کرتا ہوں, یہ جو زمین پہ میں نے تلوار سے خط کھینچا ہے نا, اسے پار کر کے دکھا دو. سب گھوڑے دوڑاتے تھے. مولا ایک مرتبہ زلجنا کو ایڈ لگاتے تھے کہ زلجنا آج تجھے علی کی جنگ کا نمونہ پیش کرنا. جو آتا تھا تلوار سے کاٹ کے پھینک دیتے تھے. حضرات یہ ہے سید الشہداء کی میدان کربلا کی جنگ. کائنات کے اندر شجاعت علیوی کا ہمیشہ تذکرہ رہے گا, لیکن مظلومیت حسین کا بھی تذکرہ کبھی کم نہیں ہوگا. میں نے تو مسائل شروع نہیں کیا تھا, میں بہت سے چہروں پہ ابھی سے
دیکھ رہا ہوں کتنے غم کے آثار، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. ابھی تو ابتدائی دن ہے، ابھی تو 2 محرم ہوئی نا آج، ابھی تو 6-7 محرم بھی آئے گی، 8 محرم بھی آئے گی. آپ لوگ اس میں کیا کریں گے؟ مصائب میں برداشت نہیں کر پائیں گے کیا؟ میں نے پچھلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا روزے عاشور مجھے مصائب روکنا پڑا 3-4 افراد کی وجہ سے جو برداشت نہیں کر پائے تھے. حضرات میں تو مصائب بہت پڑھنے کا عادی ہوں. ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں فضائل میں بے شک بخل کر لو، مصائب میں کوئی بخل نہ کرے، نہ سنانے میں نہ رونے میں. جب رو تو غصہ تو کس کو فرصت نہیں آئے میں ہاتھ کے پیش کروں گا. میں تو دیکھیے گا جملہ کروں گا. جناب خاتون جنت نے، جناب سیدہ نے جناب ختم مرتبہ سے جملہ کہا بابا حسن مجتبیٰ بھی بطن میں تھے، لیکن بابا یہ جو بچہ ہے نا یہ اکثر رات کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا امی انا غریب، مادر گرامی میں بڑا غریب ہوں. بابا پھر ایک مرتبہ آواز دیتا ہے یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں. بابا کئی مرتبہ آواز دیتا ہے یا امی انا عطشان، ماں میں بہت پیاسا ہوں. پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو ہزاروں قطار رونے لگے. بیوی کو سوال کر رہی ہے، بیوی جانتی تھی، سوال کر کے دوسروں کو بتا رہی تھی کہ دیکھو یہ کون حسین ہے. ذرا ایک مرتبہ جب بیویوں نے سنا نا، جناب ام سلمہ نے سنا، جناب یعنی جناب ام سلمہ دوسری ام ایمن وغیرہ بیویاں جب سننے لگی تو رونے لگی. کہا بی بی اتنا مصائب ہے اس بچے کا جو پیغمبر اسلام نے بتایا. کہا میدان کربلا ہوگا اے میری بیٹی، میدان کربلا ہوگا، تنے تنہا ہوگا، بیٹے مارے جائیں گے، بھائی مارے جائیں گے، اصحاب مارے جائیں گے، اس وقت سے جنگ کرنی ہوگی. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ بیوی زاروں قطار رونے لگی. کہا بابا آپ؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. کہا علی مرتضیٰ؟ کہا نہیں علی نہیں ہوں گے. کہا پھر میرا بیٹا حسن مجتبیٰ؟ کہا یہ بھی نہیں ہوگا. کہا بابا اتنا غریب ہوگا میرا بیٹا؟ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے کیوں سوال کیا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے غربت کا عالم ہوگا، بڑا اکیلا ہوگا. ایک مرتبہ کہا بابا پھر کیا ہوگا؟ ایک جملہ کہا کہ یہ قوم آئے گی جس کے بزرگ تیرے بیٹے کے بزرگوں پہ روئیں گے، بچے بچوں پہ روئیں گے، ان کی خواتین پہ روئیں گی. کیا تیرے بیٹے کو بڑا یاد کریں گے. بیوی نے جملہ کہا کیا بابا پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں وہ جو میرے بیٹے کو یاد کریں گے نا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ان سب کو جنت میں نہ لے جاؤں. میں پیش کروں گا سامنے مثال ہاتھوں کی پیش کروں گا. جملہ سنتے آئیے گا. مسائل بہت زیادہ ہے، میں تو خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مسائل سید الشہداء کا بہت زیادہ ہے. روایت کے الفاظ ہیں جب پہلی مرتبہ بتایا تھا نا تو امیر المومنین نے سوال کیا، خود رسول خدا نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا علی زہرا کو حسین کی شہادت آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ جب پہلی بار بتایا کہا آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کہا یا رسول خدا بتائیے گا آپ، سنبھالوں گا میں، کیونکہ جانتے ہیں سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. ایک مطلب سوال یہ نہ کہا کہ بی بی کیا آپ راضی ہیں شہادت پہ؟ بڑے بڑے مقاتل حدیثوں نے لکھا ہے بی بی بے ہوش ہو کے بعد میں بھی پہلے کہا راضی ہوں. بس بھئی آپ پہ رونے پہ پابندی نہیں ہے. آج جب قصہ دیجئے گا نا جناب سیدہ کو، آج 2 محرم کا دن گزر گیا، یہ قافلہ سید الشہداء کا کربلا پہنچ گیا. آج کا کربلا پہنچا نا 2 محرم کا دن تھا. وہ قافلہ جو چلا تھا مدینے سے مکہ گیا بڑی مظلومیت کے عالم میں. ایک مرتبہ پہنچا سید الشہداء اپنے دلدل پہ سوار ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، رک گیا. کہا کہ ذرا مجھے اس زمین کا نام بتاؤ. کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام نینوا ہے. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا غازریہ ہے. کہا اور نام بتاتے گئے. جب 7واں یا 8واں مرحلہ آیا کہا مولا اسی زمین کا نام ہے کرب و بلا. بس یہ جملہ سنا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے ایک مرتبہ پوچھ کے بتا دیا کہ ذرا مورخین لکھے کہ حسین نے پوچھا تھا کہ ذرا ثبت کر دو تاریخ کے اندر کہ مولا کس جگہ پہ جانا چاہ رہے تھے. میں کربلا پہنچ گیا. کہو میرے بھائیا عباس ذرا خیموں کا نصب کر دو. کہا مولا یہاں پہ رکنے والے ہیں، یہاں تو بڑی عجیب بھوکا عالم ہے، آدم نہ آدم ذات. ایک جملہ کہا بھائیا عباس ہاں ہونا یسفک دماء ہونا، یہاں پہ ہمارا خون بہے گا، یہاں پہ ہمارے بچے قتل ہوں گے، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. بھائیا عباس خیموں کا نصب کر دو. حضرت عباس نے خیموں کا نصب کرنا شروع کیا. سب سے پہلے بیویوں کے خیمے لگائے. جب بی بی جناب زینب کے خیمے لگا دیا نا تو بیویوں سے کہا کہ آپ اپنے خیمے میں آ جائیے. حضرت ابھی تو دیکھیے کہ حاضر کو جملہ پیش کروں گا. جب بیویاں اتری نا
تو جناب زینب نے 4 برس کی بچی کو گود میں لیا، گود میں لیا، آگے بڑھی، زمین پہ ایک مرتبہ ایک غالیچہ بچھایا اور وہاں پہ بیٹھی، جیسے بچی کو گود میں لے کے بیٹھی زمین سے خاک اڑنے لگی، بچی کے سر میں جانے لگی، جب خاک اڑنے لگی نا تو جناب زینب نے کہا بھیا عباس میرے بھائی حسین کو بلاؤ، ایک مرتبہ مولا حسین آئے، کہا بھیا یہاں نہ رکنا، اس زمین کی خاک سے آپ کے خون کی بو آتی ہے، یہاں مجھے خون کی بو آ رہی ہے زمین سے، کہا کہ بہن یہیں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، بس اب بی بی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب سب ایک مرتبہ تصور کرنے لگے، 2 محرم کا دن میں نے تمام کر دیا، آخری جملہ سن لیجیے تمام کر دیا، بس 2 محرم کا دن تھا، جناب عباس نے کہاں پہ خیمے لگائے تھے، فرات کے کنارے خیموں کو نصب کر دیا تھا، بڑا عجیب و غریب عالم ہے، 2 محرم کو فرات کے کنارے لگائے گئے، جو بعد میں حضرت ہرن و رباطی وہاں سے خیمے وہاں سے اتروائے، میں کر پیش کروں گا سارے منظر کو، بس 2 محرم کو سید الشہداء نے وہ خیمے نصب کیے، کہا ذرا سب کے خیمے نصب کر دو، سب سے پیچھے امام سجاد کا خیمہ لگایا، سب سے آگے حضرت عباس کا، دونوں کو حفاظت دینے کا، اس طرف سے سید سجاد آپ کی ذمہ داری ہے، ایک مرتبہ کہا کہ بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ یہاں پہ دشمنوں کے خیمے قریب میں نصب ہو، ان سب کو کہہ دیجیے گا اپنے خیموں کو دور لے جائیں، میری پھپھیوں کے کانوں میں دشمنوں کی آواز نہ آئے، او سید سجاد یہ خیموں میں آواز آنا برداشت نہیں، جب 11 محرم کو کوفے کے مجمع عام میں علی بطول کی بیٹیاں آئیں گی، القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ بس میں نے آج مسائل کو مختصر کر دیا، وقت ہو چکا، میں ہمیشہ دعا دے کے واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، آئندہ ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ آج ایک ماں کا واسطہ دوں گا، پروردگارہ امام زمانہ کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ دونوں ماں بیٹا کو بہت ایک دوسرے سے نسبت تھی، جناب سید اور امام حسین دونوں کو بڑی نسبت ہے ایک دوسرے سے، کیوں؟ کہتے دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اجرکم اللہ کیسے پیش کروں گا، جب ہاتھوں کو بلند کریں گے نا آج دونوں طرف مدینے کا رخ کر کے کہیے گا، جنت البقیع کا رخ کر کے کہیے گا، کیا کہیں گے آج؟ کہ بی بی پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں چراغ ہے تو جنت البقیع میں کوئی چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے، اجرکم اللہ پیش کروں کے سامنے ہاتھوں کو بلند کریں گے دعا کریں گے، دونوں ماں بیٹا کو بڑی نسبت ہے، دونوں کا پہلو شکستہ ہے بس نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے بھی تو دیکھیے گا، جو دعائیں ہوں گی نا سب سے پہلے صاحب الزمان کے ظہور کی دعا مانگیں گے، پھر مظلوموں کے لیے، پھر اگر کوئی اور کو دعا ہوگی تو کہیں گے پروردگارہ واسطہ دینے والا ہوں، پروردگارہ دونوں ماں بیٹا کی پسلیاں، لیکن فرق ہے ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں ٹوٹی ہیں، بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، جب 11 محرم کو گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، پروردگارہ بڑے سب مسائب ہے، اصول کافی کی روایت ہے، سوگنم آل محمد کی روایت ہے، ریاض القدس کی روایت ہے، بڑے بڑے سب مقاتل کے الفاظ ہیں، کہا جب جناب مختار بدلہ لے رہے تھے نا تو قاتلوں سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا، جس نے جو ظلم کیا تھا اس کو وہی سزا دیتے تھے، جب پوچھنے لگے تو کچھ افراد سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا، کہ ہم نے حسین کے لاشے میں گھوڑے دوڑائے تھے، جب یہ جملہ کہا تو جناب مختار سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا اتنی مظلومیت دیکھیے، گھوڑے دوڑائے گئے تھے، پھر ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا، کہو بی بی جناب سیدہ آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے کیسے دیکھا ہوگا بیٹے کے لاشے کو جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں گے، ایک ماں کہتی ہو کہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اجرکم اللہ پروردگارہ اس لہجے کا واسطہ جب بیویاں کھڑی ہیں اور ہر بیوی تڑپ رہی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا، ہمارے گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں کربلا کا بدلہ دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ بیوی کا بدلہ دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ کسی کو اپنی بارگاہ سے رد نہ فرما، پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما،
آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جب تک رہیں زندہ رہیں غم حسین پہ باقی رہیں پروردگارہ قبر میں شب اول قبر میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند ہے کسی ہاتھ کو خالی نہ لوٹانا پروردگارہ جو بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما مقروضوں قرضوں کا ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما پروردگارہ پاکستان کے بحرین کے عراق کے یمن کے نہ جانے کہاں کے حالات خراب ہے سب مومنین کی جان مال زندہ کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار آپ ایک سوال کروں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا میرے سوال کا جواب دیجیے گا بے شک جواب نہ دیجیے گا آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کبھی بیماروں کے نیچے سے بستر کھینچا گیا پروردگارہ وہ شام غریبہ کے بستر کھینچے جانے کا واسطہ پروردگارہ وہ جو بستر کھینچا گیا تھا نا اس بیمار کی امتوں کا واسطہ جتنے مریض ہیں سب کو شفا کا عملہ تھا عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم حسین یا 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 حسین یا